بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ محترم سامعین اکرام، اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم تمام کو اس مسجد کے اندر با جماعت تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہماری بات چل رہی تھی، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف، مدینہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے، اور ابو جہل ان کی ساری ٹیم مکہ کے ارد گرد اور مدینہ کے جتنے بھی راستے تھے وہاں کے لوگوں کو انہوں نے خبر دی تھی اور انعام کا اعلان کیا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق کو زندہ یا مردہ جو بھی انسان لے کر آئے گا اسے 100 سرخ اونٹ انعام دیے جائیں گے۔ جس کی بنا پر صحابہ اکرام اس چیز کو لے کر بے چین تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی کو لے کر یہاں وہاں چھپتے چھپاتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہو رہے تھے۔ ہم نے کئی واقعات سنے اس تعلق سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام معبد کے علاقے میں پہنچے، وہاں پر ایک معجزہ آپ کا ظاہر ہوا کہ دودھ پینے کا واقعہ۔ پھر اس کے بعد ایسے ہی قافلہ چلتا رہا تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملاقات کرتے ہیں اور 2 جوڑے عطا فرماتے ہیں۔ یہاں پر حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہے، چونکہ وہ آخری مرتبہ اپنے والد محترم سے ملاقات کی تھی نا رات میں جانے کے لیے، تو سارے مکہ والوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا کہ آپ کس طرف گئے ہیں، آپ کس طرف گئے ہیں، کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ ہر کوئی یہاں وہاں ڈھونڈتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر رہے تھے۔ تو ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک جن جو ہے باضابطہ اس چیز کی خبر دیتا ہوا مکہ کے بازاروں میں اور گلیوں میں پھر رہا تھا، حالانکہ جن کی آواز آ رہی تھی اور اس کی شکل و صورت کسی کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ باضابطہ جن جو ہے مکہ کی گلیوں کے اندر چیختا پکارتا پھر رہا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے ام معبد کے علاقے میں ہیں۔ تو سارے مکہ والوں کو جب یہ خبر ملی کہ جن کہہ رہا ہے اور لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، صرف آواز آ رہی ہے، وہ چلتا ہوا بولتا ہوا نکل رہا ہے تو لوگ اس کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، اور کہاں سے آواز آ رہی ہے، کدھر جا رہی ہے، لیکن باضابطہ اس کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق ام معبد کے علاقے کو پار کرتے ہوئے مدینہ کی طرف نکل چکے ہیں۔ حضرت اسماء بیان فرماتی ہے کہ اس جن کے خبر دینے کی بنا پر تب جا کر پورے مکہ والوں کو معلوم ہوا کہ آپ کہاں پر گئے ہیں، مدینے کی طرف رخ کر کر بالکل مدینے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اور بالکل آپ غور کریں، مدینہ اس سے پہلے ایک اور علاقہ ہے قبا، قبا سے پہلے ایک اور علاقہ ہے، وہ اسلمی علاقہ، بنو اسلم کا علاقہ۔ بنو اسلم کے بارے میں ایک روایت نقل کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قافلے کے ساتھ نکل رہے تھے تو ایک علاقے میں پہنچے، صحابہ اکرام سے جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے ان سے کہا کہ ہم کس علاقے کے اندر آئے ہیں، تو صحابہ اکرام ڈرتے ہوئے کہہ رہے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم بنو اسلم کے علاقے میں آئے ہیں۔ کیوں ڈر رہے تھے صحابہ اکرام؟ ڈرنے کی وجہ کیا تھی؟ آگے بیان کیا گیا ہے، جیسے اللہ کے نبی سے کہا گیا کہ بنو اسلم کے علاقے میں آئے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الحمدللہ ہم سلامتی والے علاقے میں آئے ہیں۔ کہاں پر آئے ہیں؟ سلامتی والے علاقے میں آئے ہیں۔ تو صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی کو خبر دی، کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سے بڑے لٹیرے علاقے والے ہیں، کیا ہے یہ، ان کا دین دھرم کچھ بھی نہیں ہے، جو بھی قافلے یہاں سے گزرتے ہیں یہ لوگ لوٹ لیا کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ لوگ لٹیرے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ 360 جو معبود ان کے ہیں ان کی پوجا یہ کرنے والے ہیں، اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ کے تعلق سے ان کو علم ہے، اگر اللہ کے نبی اور صحابہ اکرام کو پکڑ لیا گیا اور ان ابو بکر صدیق کو پکڑ لیا گیا تو 100 سرخ اونٹ ملنے والے ہیں، تو لہٰذا کیسے چھوڑیں گے لوگ؟ پہلے تو ہے لٹیرے یہ لوگ، اوپر سے یہ اپنے دین کے اوپر قائم ہے، تیسرا اس انعام کے بارے میں ان کو علم ہے، ہم یہاں پر کیسے پار ہوں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ بے فکر رہیں، اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا، ہم سلامتی والے علاقے میں پہنچ چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس علاقے کے اندر بالکل داخل ہوئے تو وہاں کے سردار جن کا نام اوس بن حجر، کیا نام ہے؟
اوس بن حجر اسلمی یہ دوڑتے ہوئے آئے، حالانکہ تھے غیر مسلم اس زمانے کے اعتبار سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ کا خیر مقدم کیا۔ دیکھیے اللہ رب العزت نے کیسے کیسے اللہ کے وسلم کے راستے کھولے کہ غیر مسلم بھی آپ کا خیر مقدم کر رہے تھے، اور بڑے عزت و احترام سے بات کیا، اور یہ بھی کہتا ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ آپ فلاں علاقے سے نکل چکے ہیں اور آپ کے سر کے اوپر اتنا انعام ہے، لیکن آپ بے فکر رہی ہے، یہ پورا ہمارا علاقہ ہے تو لٹیروں کا علاقہ ہے، لیکن یہ سردار تھے ان کے، اس پورے علاقے کے سردار تھے، تو کہتے ہیں کہ آپ بے فکر رہیے، انشاءاللہ آپ یہاں سے آرام سے نکل جائیں گے۔ اپنے غلام مسعود کو بلاتے ہیں اور مسعود سے کہتے ہیں کہ آپ گھوڑے کے اوپر سوار ہو کر آگے نکلنا، اس قافلے کو لے کر چلنا، اگر کوئی کسی نے آپ کو روک لیا، کسی ڈاکو نے آپ کو چھیڑ خانی کی تو میرا نام بتا دینا۔ ہوتا یہ تھا کہ اگر اس زمانے کے اندر کوئی آدمی جو ہے اپنا غلام دوڑاتا تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ یہ پورا قافلہ کس کے انڈر میں ہے؟ یہ بادشاہ کے انڈر میں ہے، جس کی بنا پر وہاں کے لٹیرے گنڈے وغیرہ جو ہے اس کو نہیں چھڑا کرتے تھے۔ تو خیر مسعود جو ہے آگے بڑھتے رہے، پورے علاقے کو پار کرانے کے بعد بالکل قباء کا علاقہ قریب تھا۔ یہاں پہ علماء کرام کہتے ہیں کہ مسجد قباء جہاں پہ پہلی مسجد قائم کی گئی ہے، یہ وہی علاقہ ہے۔ نقل یہ کیا گیا ہے کہ جب صحابہ اکرام کو معلوم پڑا، کیونکہ مدینہ کا ایک باہر کا علاقہ قباء ہے، مدینہ اور مدینہ کے باہر کے علاقے میں اوس اور خزرج یہ تمام کے تمام صحابہ اکرام یہیں پر رہا کرتے تھے۔ جب ان کو معلوم پڑا کہ اتنے تاریخ کو اللہ کے نبی وہاں سے نکل چکے ہیں تو یہاں پر کب آئیں گے؟ اتنے دن کو آئیں گے۔ تو ہوتا یہ تھا کہ ہر دن صحابہ اکرام کی جماعت قباء کے میدان میں آ کر، یہ کوئی بعض صحابہ اکرام کہاں پر درختوں کے اوپر چڑھ جاتے، دیکھتے کوئی قافلہ تو نہیں آ رہا ہے، بعض صحابہ اکرام پہاڑوں کے اوپر، بعض صحابہ اکرام اپنے گھروں کے اوپر، بعض خواتین باضابطہ قباء سے باہر نکل کر جو راستہ قباء کے اندر داخل ہونے والا ہوتا تھا وہاں پر آ کر بیٹھا کرتی تھی کہ اللہ کے نبی تو نہیں آ رہے ہیں۔ جب دن زیادہ گزر گئے اور تقریباً جو انہوں نے کاؤنٹ کیا تھا اس سے کئی دن زیادہ ہو گئے تو صحابہ اکرام کو اس کی بڑے تکلیف ہونے لگی کہ کوئی واقعہ تو پیش نہیں آیا ہے۔ تو ایک دن کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، چونکہ اس علاقے کے اندر یہودی بھی تھے، یہودی کہا کرتے تھے آپ کس کا انتظار کر رہے ہیں؟ وہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں، ہم نبی سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اب آپ غور کریں، جس سے ہم کوئی اگر عالم دین بڑے ہو، جس سے ہم محبت کرتے ہیں، ہے نا، محبت ہونی چاہیے علماء کرام سے، انبیاء کرام کے وارث ہوتے ہیں، اور کوئی معلوم پڑا کہ حرم سے کوئی امام آنے والے ہیں تو لوگ دیکھنے کے لیے ترستے ہیں، ان سے ملاقات کرنا، ان کو دیکھنا ایک بڑا ان کا مقام ہوا کرتا ہے، تو کتنی شدت سے ہم انتظار کرتے ہیں، اور وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے۔ اور جتنے قباء والے آپ غور کریں، یہاں پر ایک عجیب و غریب بات بیان کی گئی ہے، کسی نے اللہ کے نبی کو نہیں دیکھا، بس مصعب بن عمیر نے کہا اسلام قبول کر لیا، اب اللہ کے نبی آنے والے ہیں، ان کا استقبال کرنا ہے۔ ہر دن آ کر یہ تاکا کرتے تھے، اور یہودی پوچھا کرتے تھے کہ آپ کس کا انتظار کرتے ہیں؟ تو کہا کرتے تھے کہ ہمارے نبی آنے والے ہیں۔ ایک دن جو ہے باضابطہ پورے خواتین چھتوں کے اوپر ٹھہر گئے اور پورے کے پورے اپنے اعتبار سے انتظار کرنے لگے۔ سخت گرمی تھی اور عرب کی گرمی برداشت نہ کر سکے، پھر اس کے بعد چٹان کے پاس نیچے آ کر ٹھہر گئے۔ اس زمانے کے اندر زیادہ درخت نہیں ہوا کرتے تھے، اور چٹان بھی اتنا گرم ہو گیا کہ لوگ اسے برداشت نہ کرنے لگے۔ لوگوں نے آپس میں کہا کہ شاید اللہ کے نبی آج بھی نہیں آئیں گے۔ سب کے سب لوگ جو ہے اپنے اپنے گھروں کے اوپر چلے گئے۔ سخت گرمی تھی، اور اس گرمی کی حالت میں ایک یہودی جو ہے اپنے چھت کے اوپر کسی کام سے چڑھا۔ چڑھنے کے بعد دیکھا کہ ایک قافلہ جو 4 لوگوں کا وہاں دور سے آ رہا ہے۔ اس نے چلا کر اعلان کرتے ہوئے کہا کہ اے قباء والو، جس کا آپ انتظار کر رہے تھے وہ سردار آ چکا ہے۔ اس کی ایک آواز سننا تھا کہ پورے کے پورے صحابہ اکرام، بچے، خواتین پورے کے پورے باہر نکل گئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے قباء کے علاقے میں پہنچنے سے پہلے ہی وہاں پہ اپنے قافلے کو آپ نے روک لیا، وہاں پر رک گئے، اور اپنے غلام عامر بن فہیرہ کو بھیج کر کہا کہ اطلاع دے کہ میں آیا ہوں۔ لیکن کیا دیکھتے ہیں کہ پورے کے پورے صحابہ اکرام، بچے، بڑے، خواتین اپنے گھروں کے اندر کھڑے ہوئے انتظار کر رہے ہیں۔ سب لوگوں نے آ کر ملاقات کیا۔ کس سے ملاقات کر رہے تھے سب لوگ؟ حضرت ابو بکر صدیق کو ملاقات کر رہے تھے۔
حالانکہ ان کو نہیں معلوم اللہ کے رسول کون ہے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ابوبکر صدیق کو سمجھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازو کھڑے ہوئے ہیں، سارے لوگ آ کر ابوبکر صدیق سے ملاقات کرتے ہیں، یا رسول اللہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، سفر آپ کا کیسا رہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے تھے یہ حالات کو، ان کی دیوانگی دیکھ رہے تھے، آپ نے کچھ نہیں کہا۔ گرمی زیادہ تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ کر دور جا کر بیٹھ گئے، جس کی بنا پر کیا ہے بتانے سے پہلے کوئی جھاڑ وغیرہ نہیں تھا وہاں پر، تو وہاں سے گرمی آ رہی تھی، تو سب لوگ یہاں پہ مل رہے تھے، بچے بچے آ کر مل رہے تھے، اور پورے بچے دیکھنے کے بعد پوری گلیوں میں اعلان کر رہے ہیں رسول اللہ آ چکے ہیں، اللہ کے نبی آ چکے ہیں۔ پورے بستی کے اندر ہنگامہ مچ گیا ہے، پوری خواتین باہر نکل چکے اللہ کے نبی کو صرف دیدار کرنے کے لیے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، دھوپ لگ رہی ہے، ابو بکر صدیق ان لوگوں کو چھوڑ دیے اور جا کر سایہ کرنے لگے، تو لوگ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، نیچے بیٹھے ہوئے۔ پھر آ کر سب لوگ ملاقات کرتے ہیں، اے اللہ کے نبی آپ اللہ کے نبی ہیں، تو بچے آ کر ملاقات کرتے ہیں، بوڑھے آ کر ملاقات کرتے ہیں، ذمہ دار آ کے ملاقات کرتے ہیں، اور باضابطہ نوجوانوں کی ایک لمبی ٹیم نکل گئی باہر، بڑی بڑی تلواریں کھینچ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ وعدہ کیا تھا نا انہوں نے، ہم اپنی جان پہ کھیل کر کیا کریں گے، آپ کی حفاظت کریں گے، جب آپ ہمارے علاقے کے لیے آئیں گے تو ہم اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ دیں گے، آپ کی حفاظت کریں گے۔ تو اس زمانے کا کیا تھا، ایک کلچر تھا، کوئی اپنا بڑا مہمان آتا تو کیا کرتے تھے، اپنے پورے خاندان والے اور علاقے والے تلواریں لے کے نکلا کرتے تھے، اور تلواریں جب لے کر نکلتے تو دو صف باندھ کے نکلتے تھے اور بیچ میں اپنے مہمان کو لے کر نکلا کرتے تھے۔ اب آپ غور کریے، عجیب و غریب منظر پیش کیا گیا ہے، وہ منظر کیسا ہوگا وہ دیکھنے والے کو معلوم ہوگا، لیکن علماء کرام نے لکھا ہے کہ پوری لمبی بستی ہے اور پورے کے پورے خواتین اپنے اپنے چھتوں کے اوپر بیٹھے ہوئے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، بھاگ رہے ہیں بچے، یا رسول اللہ، اللہ حکم کی نظر لگاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باضابطہ دونوں گروپ کے درمیان چل رہے تھے۔ خواتین پوچھتی ہے ذرا بتائیں اللہ کے نبی اس کے اندر کون ہے، ذرا ہمیں بھی دیکھنا چاہتے ہیں، ہم کئی دن سے بیتاب ہے اللہ کے وسلم کو دیکھنے کے لیے۔ بعض صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سامنے جانے والے ہیں، تو صحابیات اپنے آپ کے لیے خوش نصیبی کے یہ منظر دکھا کرتی تھی۔ خیر، اس قباء کے علاقے کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے دن رہے، 11 دن رہے۔ حضرت کلثوم بن حدم، نام کیا ہے، حضرت کلثوم بن حدم، ایک صحابیہ ہے، ان کے گھر کے اندر آپ رکے، لیکن جب معلوم پڑا صحابہ اکرام کو، ہر کوئی آ کر ملنا ملاقات کرنا، مدینے والوں کو معلوم پڑا تو وہ لوگ باہر نکل گئے پورے۔ سب سے پہلے مہاجرین میں عمر بن خطاب آ کر آپ سے ملاقات کرتے ہیں، پھر اس کے بعد اوس اور خزرج والے وہاں سے وہ لوگ بھی آ گئے، پورے گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے۔ ہر کوئی آتا ہے ملاقات کرتا، اللہ کے نبی میں آیا تھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آئے تھے نا 3 سالوں کے اندر، لاسٹ میں ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اسلام قبول کرنے کے لیے آئے تھے۔ تو یہاں پر ایک عجیب و غریب واقعہ پیش کیا گیا ہے، اللہ سے دعا کرے، کیونکہ یہ ایسے منظر اور ایسے مناظر بیان کیے گئے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں ہے، لیکن ایسی جانثری صحابہ اکرام نے جو پیش کیا ہے وہ سننے کے لائق ہے۔ تو تقریباً وہ 11 دن رہے، اور سب سے پہلے اسلام کی مسجد قائم کر دی گئی، مسجد قباء کے نام پر۔ پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑے، مدینہ کے احاطے میں داخل ہو گئے، تو بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، بنو اسلم کے لوگ، عبد الدار کے لوگ، اس زمانے کے جو بھی تھے، آ کر اللہ کے وسلم سے کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس قبیلے کا سردار ہوں، میرے پاس اتنے بچے ہیں، اتنے نوجوان ہیں، اتنے فلاں ہیں، اتنی طاقت ہماری ہے، آپ بہتر ہے کہ ہمارے خاندان کے اندر رکیے، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، اور پورے عرب کا مقابلہ کرنے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ یہ کون کر رہے ہیں؟ صرف ایک خاندان کے لوگ کر رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو، ایک حکمت یہاں پہ بیان کی گئی ہے کہ میں کسی کے پاس نہیں رک سکتا۔ یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ اونٹنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے معمور ہے، یہ اونٹنی جہاں پر بھی جا کر بیٹھے گی تو کیا ہوگا، میرا قیام وہاں پر ہوگا، کیونکہ سب لوگ صدا تھے نا وہاں پر۔ اگر اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آؤں گا تو ہو سکتا ہے کہ لوگوں کے دل ہٹ ہو جائے، لوگ اپنے اندر کیا ہے ناراض ہو جائے کہ بھی اللہ کے نبی نے ان کو پسند کیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کروں گا، یہ اونٹنی جہاں پر بھی جائے گی کیا ہے گا، فیصلہ کیا جائے گا۔ اور اس پوری جماعت کے اندر جو آپ کو استقبال کرنے کے لیے آئے تھے، مدینہ کوئی چھوٹا نہیں ہے، بڑا مدینے کی لمبی گلیاں ہیں، تو وہاں پر حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے۔ کون تھے؟ حضرت ابو ایوب انصاری بھی تھے،
وہ سوچتے ہیں کہ پہلے تو جاگیردار لوگ ہیں، بڑے بڑے قبیلے کے لوگ، سردار لوگ آ کر اپنی حویلیاں کھول رہے ہیں۔ کوئی اپنے گھر کے پاس کھڑا ہوا کہتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آ کے اونٹنی کی نکیل پکڑ دیتا ہے، کہا اللہ کے نبی میں بڑا سردار ہوں، میرا اتنا عالی شان گھر ہے، جاگیردار ہوں، اتنی زمین ہے، اتنے بچے ہیں، آپ یہاں پر رہیے، آپ سکون سے رہیں گے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ چھوڑ دیجئے، جانے دیجئے ایسے۔ تو ابو ایوب انصاری جو ہے دوڑتے ہوئے اپنے گھر کے پاس، ایک روایت میں آتا ہے بیوی ہے، ایک روایت میں آتا ہے ان کی ماں کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ ماں سے کہتے ہیں اے امی جان، بڑا ہمارے لیے خوش نصیبی کا موقع ہوگا، نہ میں قبیلے کا سردار ہوں، نہ میں قبیلے کا سردار ہوں، نہ میرے پاس بڑی آستی ہے، لیکن پھر بھی دل چاہتا ہے اللہ کے نبی کو اپنے گھر پہ مہمان بناؤں۔ مہمان کسے بناؤں؟ اللہ کے نبی کو مہمان بناؤں۔ تو ماں کہتی ہے کہ بیٹا فکر نہ کر، میں اللہ سے دعا کروں گی، اور یہ دعا کروں گی کہ اے اللہ آپ اپنے حبیب کو زندگی بھر نہ صحیح لیکن کچھ دن ہمارا مہمان بنائیں۔ میں ضرور دعا کروں گی بیٹے۔ سارے کے سارے لوگ کھڑے ہو گئے، اعلان کر دیا گیا کہ اونٹنی کو نہ چھیڑے، جو جہاں پر آئیں گے۔ سعد ابن معاذ ہے نا، عبد اشحال کے بڑے قبیلے کے سردار آ کر اونٹنی کی لگام پکڑ لیا، بڑے غصے والے یہ بھی ہے نا، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا بڑا قبیلہ ہے، بڑا باغ ہے، اتنے لوگ رہتے ہیں، اور میں بڑا جنگجو انسان ہوں، بڑا فنکار آدمی ہوں، اور چاہا تو پورے ملک سے اور پورے لوگوں سے میں پنگا لے سکتا ہوں، لہٰذا ہماری خوشی کی بات یہ ہوگی کہ آپ ہمارے علاقے میں آئیے۔ اور یہ دیکھتے ہوئے اللہ کے نبی کہتے چھوڑ دیجئے ایسے، آگے چلے جائیے۔ اور جیسے جیسے اونٹنی آگے بڑھتی، آپ غور کریں لوگوں کے دل کیا ہے، بالکل مایوس ہو رہے تھے، اب اللہ کے سلام آئیں گے نہیں آئیں گے واپس۔ پھر اس کے بعد عبداللہ بن ابی، یہ کون تھا؟ رئیس المنافقین، وہ بھی کہتا ہے اے اللہ کے سلام آئیے ہمارے گھر پر، بڑی حویلی ہماری، کہا کہ نہیں کسی کے پاس نہیں آؤں گا۔ اونٹنی جا رہی تھی اور سارے لوگ دیکھ رہے تھے کہ اب ہمارے پاس آئے گی، یہاں پر آ کر بیٹھے گی، معمور کر دیا گیا تھا۔ آپ غور کریں روایتوں کے اندر آتا ہے حضرت ابو ایوب انصاری کی والدہ جو ہے 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مصلی کے اوپر بیٹھ گئی اور دعا کرتے ہوئے کہ اے ہمارے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے گھر پہ مہمان بنا دے۔ یہ رو رو کے دعا کر رہی تھی۔ ابو ایوب انصاری جو ہے باضابطہ باہر کھڑے ہوئے، کبھی اندر دیکھتے ہیں تو وہاں پہ دعا کر رہی ہے، اور کبھی یہاں دیکھتے ہیں تو اونٹنی قریب آ رہی ہے، دل کے اندر خوشی ہو رہی ہے کہ شاید ہمارے گھر کے پاس آ کر بیٹھ جائے۔ اور یہ ان کا گھر کہاں پر تھا؟ یہ مدینہ کا آخری کونا، آخری گھر ان کا تھا، اس کے بعد کوئی اور علاقہ نہیں تھا۔ امید تھی کہ اونٹنی یہاں پر آ کر بیٹھے گی، باضابطہ اونٹنی چلتی ہوئے آئی اور حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے پاس ٹھہر کر دیکھنے لگی، کبھی ادھر دیکھتی ہے کبھی ادھر دیکھتی ہے، اس کے بعد اونٹنی آ کر بیٹھ جاتی ہے۔ بیٹھنے کے بعد خوشی کے مارے منہ سے الفاظ نکلنے تھے، اونٹنی پہ اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، بولتے نا جان حلق پہ آ گئی تھی لیکن بیان نہ کر سکے۔ پھر اس کے بعد اونٹنی پھر ویسے ہی واپس چلے گئی۔ پھر وہ لوگ خوشی منانے لگے، شاید ہمارے پاس آئے گی، یہاں پر آئے گی، وہاں پر آئے گی۔ تو علماء اکرام نقل کرتے ہیں کہ دوبارہ واپس جو ہے وہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے پاس گھر کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اور اونٹنی کے بیٹھنے کا ایک انداز ہوتا ہے، کیسے انداز ہوتا ہے اونٹنی کے بیٹھنے کا؟ اونٹنی جب معمول انداز میں بیٹھتی ہے تو اس کا سر اور اس کا یہ حصہ جو ہوتا ہے نا وہ کھڑا ہوا ہوتا ہے، ایسا اس طرح کھڑ کے بیٹھتی ہے۔ اگر اسے مکمل طریقے سے وہاں پر آرام کرنا ہے تو کیا کرتی ہے؟ اپنے پاؤں کو بچھا دیتی ہے، یہ حصہ رکھ کر اپنے گردن کو جھکا دیتی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ اب یہاں سے مجھے آگے نہیں بڑھنا ہے۔ حضرت ابو ایوب کہتے ہیں کہ جب اونٹنی دوبارہ آ کر اس انداز سے بیٹھی، میں چیختا ہوا اپنی ماں کے پاس آیا، ماں اٹھ جا، کتنی دعا کرتی ہے، اللہ نے قبول کر لیا ہے، اللہ کے نبی ہمارے مہمان بننے والے ہیں۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر سے باہر نکل گئے، اللہ کے وسلم کا استقبال کیا اور پورے سامان اتار لیے اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمارا پرانا گھر ہے، آپ ہمارے مہمان بن چکے ہیں، یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ اوپر ملاقات کریں۔ کہاں پر رہیں آپ اوپر رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں اوپر نہیں رہ سکتا، اس لیے کئی لوگ آ کر ملاقات کرتے ہیں اور آپ کی بیوی اور آپ نیچے رہتے ہیں، کیا ہو جائے گا؟ آپ کو
پرابلم ہو جائے گی اور چھت جو ہے آپ کی نحیف ہے، سب لوگ ملاقات نہیں کر پائیں گے، لہٰذا میں نیچے رہتا ہوں۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے رہ گئے۔ ان کے دو واقعات بڑے مشہور ہیں، آپ جانتے ہیں۔ اوپر رہنے لگے، ایک دن سو رہے تھے میاں بیوی، کیا سوچتے ہیں کہ مٹی کا گھر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہے اور ہمارے پیر ان کے اوپر ہے، یہ کتنی بدتمیزی کی بات ہے۔ اس دن سو نہ پائے، کونے میں آ کر دونوں میاں بیوی بیٹھ گئے استغفار کرتے ہوئے کہ اللہ کے نبی گستاخی نہ ہو جائے۔ صبح ہونے کے بعد کھانا پیش کیا گیا اور سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے 70 آدمیوں، کتنے؟ 70 آدمیوں کو روز کھانا بھیجا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کرام بیٹھ کے مہمان نوازی کریں، اور بعض دفعہ تو خود آتے تھے کھانا لے کر تمام صحابہ کرام کو کھلا دیا کرتے تھے۔ بڑی امید تھی مہمان نوازی کرنے کی، کم از کم اللہ کے وسلم کے سامنے اپنے ٹفنوں کو پیش کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک اور مرتبہ وہ سو رہے تھے تو پانی کا مٹکا ٹوٹ گیا، یہ واقعہ بھی بڑا مشہور ہے نا، تو پورے اپنے چادر سے کیا کرنے لگے، باضابطہ پوچھنے لگے کہیں پانی نیچے نہ اتر جائے۔ ٹھنڈی کا زمانہ تھا، پوری کا چادر کچی ہو چکی تھی، اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، وہی نازل ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہتر رہے گا کہ آپ اوپر رہے۔ تقریباً اللہ کے وسلم کتنے دن رہے وہاں پر ان کے پاس؟ 3 دن وہاں پر رہے۔ یہ مہمان نوازی کا ایک اصول ہے کہ جب بھی آپ کے گھر کے اندر مہمان آئے تو کتنے دن؟ 3 دن خوش دلی کے ساتھ کرنا ہے مہمان نوازی۔ کتنے دن کرنا ہے؟ 3 دن بڑے اعلیٰ قسم کے مہمان نوازی آپ کو کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی اگر وہ رہ رہا ہے تو الحمدللہ اس کے بعد آپ اپنے معمول کے مطابق کھانا پکائیے۔ کسی کے مطابق؟ معمول کے مطابق۔ اب 8 دن کو رہنے کے لیے آ گیا، اب پورا مہینے کا راشن ہی ختم ہو گیا، تب کیا کریں گے؟ یا پیسے ہی ختم ہو گئے؟ 3 دن جو ہے اچھے سے اچھا قسم کا کھانا آپ کھلائیے۔ 4تھے دن معمول کے مطابق جو آپ کھاتے ہیں، جو آپ کی وسعت ہے وہاں بیان کیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اور صحابہ کرام سے کہتے ہیں کہ مجھے یہاں پہ مسجد کی تعمیر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مسجد کی تعمیر۔ یہاں پہ ایک بات بیان کی گئی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب تک کتنی مسجد تعمیر کی ہے؟ ایک مسجد آپ نے تعمیر کر لیا، اس علاقے میں آ کر ایک مسجد تعمیر کرتے ہیں۔ تو اسد ابن زرارہ جو آئے تھے نا اس سے پہلے بیعت کرنے کے لیے، اسلام قبول کرنے کے لیے، ان سے کہتے ہیں کہ اے اسد، یہاں پر زمین کہاں پر اچھی ہم کو معلوم ہوتی ہے؟ تو ساری زمین دکھا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم یہ زمین بڑی اچھی ہے، ہم یہاں پر نماز پڑھتے ہیں ہمیشہ آ کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہم اس زمین کے اوپر کیا کریں گے؟ مسجد بنائیں گے، مسجد کی تعمیر کریں گے۔ سارے لوگ آئے تھے تو صحابہ کرام جو وہاں پر تھے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زمینیں تو بہت ساری ہماری بھی ہے، لیکن وہ جو زمین ہے نا وہ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ وہ کس کی ہے؟ 2 یتیم بچوں کی ہے۔ اور یتیم بچے کتنے ہوتے ہیں؟ ہے نا 8-9 سال کے بچے ہوتے ہیں۔ اب غور کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمین کو سلیکٹ کیا ہے۔ ابھی آپ پوچھ رہے تھے مسجد اس زمین کے اوپر بنائیں گے، بات ہی چل رہی تھی، وہ دونوں بچے آئے اور اسد ابن زرارہ جو ہے وہ ان کے کفیل تھے۔ دونوں بچے آ کر کہتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں معلوم پڑا ہے کہ آپ اس زمین کو سلیکٹ کیے ہیں، آپ اس سے محبت کرتے ہیں اور وہاں پر آپ مسجد کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہمارے باپ کے انتقال کے بعد اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہے، لیکن آپ نے اسے سلیکٹ کیا ہے، لہٰذا ہماری طرف سے آپ تحفہ قبول کریں۔ کیا آپ قبول کریں؟ چھوٹے معصوم بچے کہتے ہیں کہ ہماری پوری زمین آپ قبول کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، کہتے ہیں کہ نہیں، میں یہ زمین ایسے قبول نہیں کروں گا، میں اس کی قیمت ادا کروں گا۔ اسد کہتے ہیں 2 بچوں کو پکڑ کر اے اللہ کے نبی، بچے بڑی محبت سے تحفہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، آپ قبول کر لیجیے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نہیں، مجھے میں یتیم گزرا ہوں۔ کیا گزرا ہوں؟ میں بھی یتیم گزرا ہوں۔ اور فاقے کیسے گزرتے ہیں، اور سر کے اوپر باپ کا سایہ نہ ہو تو بچے کس طرح تکلیف میں آتے ہیں، اور کسی کا باپ کسی کو کھانا کھلاتا ہے، کپڑے پہناتا ہے، جو یتیم بچہ دیکھتا ہے اسے کیسے تکلیف ہوتی ہے مجھے معلوم ہے، میں بھی یتیم گزر چکا ہوں۔ اور کہتے ہیں کہ اے اسد، یہاں پر جو ریٹ چل رہا ہے اس سے زیادہ آپ ریٹ بتائیں گے۔ کیا کریں گے آپ؟ اس سے زیادہ ریٹ بتائیں گے تبھی خریدوں گا، ورنہ میں نہیں خریدوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا۔ پھر اس کے بعد ریٹ نکالا گیا، آپ کے سامنے ریٹ پیش کیا تو کہتے ہیں کہ اے ابو بکر صدیق، آپ انہیں ادا کر دیں۔ ابو بکر صدیق کا مقام کیوں ہے اتنا بڑا؟
جہاں جہاں مکی زندگی کی ضرورت پڑ رہی ہے پیسے خرچ کر رہے ہیں, غلاموں کو آزاد کر رہے ہیں. اور جب اللہ کے نبی کے ساتھ نکلنا پڑا, تمام کا تمام اپنا جمع پونجی پورا خزانہ لے کر آتے ہیں یہ کرنے کے لیے. اور جب یہاں پہ ضرورت پڑتی ہے تو سب سے پہلے مسجد نبی کی. لیکن ایک مسئلہ پیش آ گیا. ایک ذرا اپنے ذہن کے اندر یہ بات رکھیں, صحابہ اکرام کہتے ہیں کہ اللہ کے وسلم یہ جو پوری زمین کا جو حصہ ہے نا, یہاں پر مشرکین کی قبریں ہیں, مشرکین کی قبریں ہیں, نماز کیسے پڑھیں گے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خبریں کھود کر ان کی ہڈیاں نکال دو, خبریں کھود کر ان کی ہڈیاں نکال دو. باضابطہ خبریں کھود کے ہڈیاں نکالی گئی, تو جب ہڈیاں نکالی گئی مردہ اس کے اندر موجود نہیں ہے تو خبر کہلاتی ہے کیا؟ نہیں کہلاتی ہے. تو لہٰذا اگر ایسی کوئی زمین آپ کو کہیں بھی نہیں مل رہی ہے, ایک دو خبریں کسی مشرکین کی کسی اور لوگوں کی ہے, تو ان خبروں کو منتقل کر سکتے ہیں اور اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں جب وہاں سے قبریں اندر سے ہڈیاں نکال دی گئی ہو. اگر وہاں پر مسجد بنی ہو تو آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. پہلا مسئلہ یاد رکھیے آپ. کیا مسئلہ ہے؟ اگر کہیں معلوم ہوا ہے کہ مسجد کے پاس خبر وغیرہ ہے تو کیا کریں گے آپ؟ اسے کھود کے پوری ہڈیاں نکال کر کہیں اور دفن کر دیں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس جگہ پر ایک خبر بھی ہوگی تو وہاں پر نماز قابل قبول نہیں, چاہے کتنی بھی بڑی مسجد کیوں نہ ہو, چاہے کتنی بھی بڑی مسجد کیوں نہ ہو. اب بہت سارے اختلافات پیدا کیے گئے ہیں, ایک دو مسئلے سن کے جائیں. اگر کسی مسجد میں اگر خبر ہو تو اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی, نماز نہیں ہوتی. مثال کے طور پر 30-40 کا پلاٹ, 30-40 کا یہ مسجد کا پلاٹ ہے. 30-40 کے پلاٹ میں آپ نے 20-30 مسجد بنا دیا. پلاٹ پورا کتنا ہے؟ ہاں جی 30-40 ہے. تو مسجد کے باہر, مسجد کی جگہ میں, مسجد کے باہر مسجد کی جگہ میں اگر کوئی خبر ہو تو اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ جہاں پڑھنے کی جگہ ہے نا, یہ 4 احاطہ ہے, یہاں ہو تو شک ہی نہیں ہے نماز نہیں ہوتی ہے. مسجد کے باہر جو مسجد کا جو مین پلاٹ ہے اس کے اندر بھی اگر خبر ہو تو نماز نہیں ہوتی. اگر آپ نماز قائم کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان خبروں کے لیے الگ باؤنڈری کرنا ہوگا. مسجد کی الگ باؤنڈری, خبروں کی الگ باؤنڈری کرنا ہوگا. آ رہی واضح بات سمجھ میں؟ جب تک آپ, میرا پلاٹ آپ کا پلاٹ 30-40 کا پلاٹ ہے, میں نے زمین میں بنا لیا, ایک اپنا گھر بنا لیا. اب کیا معلوم ہوتا ہے پورا کس کا پلاٹ ہوگا؟ یہ پورا میرا پلاٹ ہوگا. کیوں؟ وجہ کیا ہے کہ میں نے صرف ایک پلاٹ بنایا, ایک گھر بنایا ہے, بازو والے نے کچھ نہیں بنایا ہے. بازو والے کا پلاٹ کب واضح ہوگا؟ جب وہ اپنی 4 دیواری اٹھا لے گا اور میں اپنی 4 دیواری اٹھا لوں گا. تو مسجد کی زمین کے اوپر اگر خبر ہے تو اس مسجد کے اندر نماز نہیں ہوتی. نماز قائم کرنا ہے تو یا تو چوکور اسے دیوار لگانا ہوگا یا تو پھر خبر کھود کے مٹی نکال, اس کی ہڈیاں نکالنا ہوگا. ایک اور آخری مسئلہ سنیں گے انشاءاللہ. مسجد نبی کے اندر فتویٰ لگایا گیا. کیا فتویٰ لگایا گیا؟ کہ مسجد نبی کے اندر نماز قابل قبول نہیں ہے. کس کی خبریں ہیں؟ ہاں جی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب, ابو بکر صدیق کی مسجد کا خبر. بڑا فتوے اٹھنے لگے اور بڑا معاملہ اٹھنے لگا کہ مسجد نبی کے اندر نماز نہیں ہوگی. تو وہاں پر ایک بات سننا ہے کہ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کی تعمیر کر رہے تھے نا, مسجد سے لگ کر ہی کیا کیا آپ نے؟ اپنا حجرہ بنا لیا. 2 حجرے بنائے 2 بیویوں کے واسطے, حضرت عائشہ, حضرت سودا بنت زمعہ. مسجد سے لگ کر 2 حجرے آپ نے بنا لیا. مسجد کی زمین الگ تھی, حجرے کی زمین الگ تھی. سمجھ رہے بات آپ کو؟ اب یہ مسجد نبی بالکل چھوٹی تھی, اس سے لگی ہوئی ایک آپ کا حجرہ تھا جہاں پہ آپ سویا کرتے تھے, آپ رہا کرتے تھے. جب آنے والے زمانے کے اندر مسجد پوری بڑھنے لگی, عالم اسلام بڑھنے لگا, تو خبریں کہاں پر آ گئی؟ مسجد کے بیچ میں آ گئی اور چاروں طرف سے لوگ نماز پڑھنے لگے. اب بڑا اختلاف ہوا کہ بیچ میں خبریں رکھ کر نماز پڑھ رہے ہیں, لہٰذا نماز قابل قبول نہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ, ان کے زمانے کے اندر کیا کیا گیا؟ جب یہ فتنہ اٹھا, انہوں نے کیا کیا؟ سب سے پہلے خبر کے جو جہاں پہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر موجود ہے وہاں پہ انہوں نے کیا کیا؟ باضابطہ 3 کور دیوار بنائی,
پھر ایک اور دیوار بنائی اور دیوار بنا کر یہ فتویٰ جاری کیا کہ ہم تاریخ پڑھنے سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ ہے، یہ مسجد کا حصہ نہیں ہے۔ سمجھ میں بات آپ کو؟ اب اس مسجد سے لگ کر اگر کوئی کسی کا گھر ہے، اس کی اپنی اون پراپرٹی ہے، اور اس نے اپنے گھر کے اندر اپنے کسی بڑے کو قبر میں دفن کر لیا، تو یہاں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہوگا یہاں پر؟ تو وہاں پر فتویٰ دیا گیا کہ یہ حصہ جو ہے اللہ کے نبی کے مسجد کا نہیں ہے بلکہ گھر کا حصہ ہے، اور حدیث پاک پڑھ کر سنائی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا کہ جو انبیاء اکرام انتقال ہوتے ہیں ان کو وہیں پہ دفن کیا جاتا ہے، اللہ کے نبی اپنے گھر کے اندر انتقال کر گئے، لہٰذا گھر الگ ہے، مسجد الگ ہے، تو لہٰذا اس حصے کو الگ کر دیا گیا۔ تو علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کہیں ایسے خبریں وغیرہ ہے تو بہتر ہے کہ نکال کر اس ہڈیوں کو منتقل کر دیا جائے، اگر نہیں نکال سکتے ہیں تو چوکور دیوار بنا کر مسجد کی دیوار کو اور اس کے آنگن کو الگ کر دے اور اس کو الگ کر دے، تو انشاءاللہ نماز اس کے اندر جائز ہوگی۔ خیر، مدینہ کے اور سارے حالات ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اس نے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔